السلام علیکم دوستو۔ زندگی عروج و زوال کا ایک مجموعہ ہوا کرتی ہے۔ کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ کل اس کا مستقبل کیا ہوگا جاننا کہنا مشکل ہے۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ مشہور شعر لکھنے والے شاعر کا نام تھا ساغر صدیقی۔ آپ 1928 میں امبالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی کے ساتھ تھا۔ آپ نے تعلیم باقاعدہ کسی مکتب کے بجائے محلے کے ایک بزرگ حبیب حسن سے حاصل کی۔ حبیب حسن اردو میں بہت اچھے تھے اور شاید شاعری کا بھی ذوق رکھتے تھے، اسی وجہ سے ساغر صدیقی کو بھی شاعری کا شوق پیدا ہونے لگا۔ یاد رہے ان کا نام ساغر نہیں بلکہ گھر والوں نے محمد اختر رکھا تھا۔ محمد اختر نے 14-15 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دی۔ اپنا قلمی نام تخلص رکھا ناصر حجازی، لیکن بعد میں جلد ہی اسے چھوڑ کے ساغر صدیقی استعمال کرنے لگے اور یہی نام آپ کی شہرت میں اضافے کا سبب بنا۔ کام کی تلاش میں امرتسر چلے گئے، وہاں پر ایک دکان میں ملازمت اختیار کی، وہاں پہ لکڑی کا کام کیا کرتے اور ساتھ شعر و شاعری جاری رہتی۔ عوام میں آپ کی شہرت کی ابتدا 1944 میں ہوئی، آپ کو جب ایک بڑے پیمانے پہ مشاعرے میں بلایا گیا اور ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کو مائک دے دیا گیا۔ آپ کی آواز میں سوز تھا، آپ نے اپنی ہی کہی ہوئی غزلیں پڑھی، مشاعرہ لوٹ لیا۔ اس کے بعد امرتسر اور لاہور کے مشاعروں میں آپ کی مانگ بڑھ گئی، آپ نے لکڑی کا کام چھوڑ دیا، مشاعروں میں شرکت کرنی شروع کر دی۔ گھر والے آپ کے کام سے نالاں تھے اور تنگ تھے کہ لڑکا آوارہ ہو گیا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ ساغر صدیقی کا مشاعروں کی وجہ سے اتنا گزارا ہو جاتا کہ وہ اپنا نظام چلا لیتے۔ انہوں نے گھر بھی چھوڑ دیا اور باہر ہی ہوٹلوں میں رہنا شروع کر دیا۔ 1947 میں پاکستان بنا تو امرتسر سے لاہور آ گئے اور یہیں پہ اپنی زندگی کا دوسرا سنہری آغاز کیا۔ 1947 سے لے کے 1952 تک کا زمانہ ساغر کی زندگی کا انتہائی عروج کا زمانہ تھا۔ لاہور آنے پر آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، آپ کا کلام مختلف پرچوں میں چھپنے لگا، سینما فلم بنانے والوں نے آپ کے گیتوں کی فرمائش کی اور حیرت انگیز کامیابی حاصل کی۔ آپ نے اس وقت کی بیشتر فلموں میں ساغر صدیقی کے گانے ہٹ ہوئے۔ 1952 میں کام کی کثرت کی وجہ سے آپ کے سر میں درد رہنے لگا۔ آپ کے حاسد دوستوں نے آپ کو مارفیا کا ٹیکہ دیا جس سے سر درد اور غنودگی تو ختم ہو گئی، لیکن آپ مستقل طور پہ نشے کا شکار ہو گئے۔ وقت گزر کے ساتھ بھنگ، شراب، افیون، چرس، کوئی بھی نشہ نہ تھا جو آپ نے نہ کیا ہو۔ ساغر کا قلم اب بھی لکھتا تھا لیکن چرس کی ٹکی کے لیے۔ اچھے ہوٹل سے سستے ہوٹل اور اس کے بعد سڑکوں پر منتقل ہوئے، مالی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ بظاہر آپ کے دوست دکھنے والے لوگوں نے آپ کی غزلیں اور شعر اپنے نام سے چھپوائے اور مقبولیت حاصل کی۔ اس وقت تک آپ ایک مقبول شخصیت بن چکے تھے، اسی وجہ سے کچھ رسائل اور جریدوں نے آپ کی شاعری کو آپ کے نام سے ہی چھاپا، جس کی وجہ سے آج ان کے کچھ نہ کچھ مجموعے محفوظ ہیں۔ یہ رسائل اور جریدے آپ سے افیون و چرس کی ایک ٹکی کے عوض غزلیں، نظمیں اور نعتیں خریدا کرتے تھے۔ آپ کے علاج کی جانب کسی کی بھی توجہ نہ گئی، یوں ہی آپ لاہور کی گلیوں میں چرسیوں کی طرح اٹھتے بیٹھتے۔ ایک واقعہ مشہور ہے جس کے مصدقہ ہونے کی کوئی سند نہیں کہ صدر ایوب تک آپ کا کوئی شعر پہنچا اور آپ نے اسے ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی۔ سرکاری عملہ آپ تک پہنچا اور آپ کو بتایا کہ صدر مملکت آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہے۔ اس وقت آپ کسی سڑک پر اپنے نشہ کرنے والے دوستوں کے ہمراہ بیٹھا تھے، آپ نے ان کی باتوں کو ہنسی سے اڑا دیا اور سرکاری عملے کو بھگایا کہ وہ صدر سے نہیں ملیں گے۔ آپ کی شاعری میں پہلے ہی دکھ بھرا ہوتا تھا، لیکن جب سے نشے کی عادت ڈالی آپ کے قلم میں اور زیادہ طاقت آ گئی اور دکھ بھرا کلام نکلنے لگا۔ میرے سوز دل کے جلوے یہ مکاں مکاں اجالے، میری آہ پر اثر نے کئی آفتاب ڈھالے۔ 19 جولائی 1974 کو چشم فلک نے یہ عجیب منظر دیکھا، عبرتناک منظر تھا۔ وقت کے عظیم شاعر ساغر صدیقی کی لاش سڑک کے کنارے پڑی تھی۔ رات کو سوتے سوتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان دنوں جب آپ کے ہمراہ کوئی نہیں تھا تو آپ کے ساتھ ایک کتا ہوا کرتا تھا۔ کبھی کبھار آپ کو کھانے کے لیے آدھی روٹی ملتی تو آپ آدھی روٹی خود کھاتے اور آدھی کتے کو دیتے تھے۔
دونوں مل بانٹ کے گزارا کرتے۔ آپ کے مرنے پہ آپ کے چند دوستوں نے آپ کی لاش کو اٹھایا، کفن دفن دے کے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ آپ کا کتا اتنا اداس تھا کہ اس نے آپ کے بعد کم ہی کچھ کھایا اور 1 سال کے بعد ٹھیک اسی جگہ پر اس نے اپنی جان دے دی جہاں پہ ساغر صدیقی دنیا سے رخصت ہوئے۔ چند برس بعد آپ کا مزار بنایا گیا اور وہاں ہر سال عرس ہونے لگا۔ آپ نے غزل، نظم، قطعہ، ربائی ہر صنف سخن میں کافی ذخیرہ چھوڑا۔ آپ کے بہترین مجموعے غم بہار، زہر آرزو، لوہے جنو، سبز گنبد اور شب آگہی ہے۔ ساغر کی شاعری کا خوبصورت شعر اپنے کمنٹ باکس میں لکھ کر اسے خراج تحسین پیش کیجیے۔ ویڈیو لائک کر کے سبسکرائب کرنا چینل نہیں بھولیے گا۔ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ، شاید کہ تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔